رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مسلمانوں کے تمام امور مخصوص انداز سے چل رہے تھے۔ پھر آپ کی اس جہان فانی سے رحلت کے نتیجے میں سبھی کچھ بدل کر رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں امت کو کسی پاسبان و نگہبان کی اشد اور فوری ضرورت تھی تاکہ بیرونی دشمنوں نیز اندرونی بدخواہوں، منافقوں اور موقع پرستوں کو کیسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ سن 11 ہجری میں بتاریخ 12 ربیع الاول بروز پیر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا جہاں گداز واقعہ پیش آیا تھا اور آپ کی تہجیز و تکفین کے سلسلے میں ہی مشاورت کی غرض سے اکابر الصحابہ میں سے متعدد حضرات آپ کے گھر میں موجود تھے، اس دوران کچھ لوگوں نے وہاں موجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر اطلاع دی کہ ثقیفہ بنی سعدہ نامی مقام پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور وہاں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین کون ہوگا۔ یہ اطلاع ملنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ قبل اس کے کہ معاملہ نازک ہو جائے ہمیں وہاں چلنا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات وہاں پہنچے۔ وہاں یہی موضوع زیر بحث تھا اور کسی بھی لمحے یہ معاملہ کوئی غلط رخ اختیار کر سکتا تھا۔ صورتحال کی اس نزاکت کو بھانپتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نازک موقع پر فتنہ و فطرات سے بچنے اور اتفاق اور اتحاد کا بہر صورت قائم رکھنے کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں مختصر گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز حضرت ابو عبیدہ عامر بن جرہ کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً یہی دو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے قابل ہیں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر جلد از جلد بیعت کر لی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے کسی کا دل اس بات کو گوارا نہ کرے گا کہ وہ شخص جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس منصب کے لیے پسند کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اصرار کیا، ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیں، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور تب فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند الفاظ کہے، لوگوں، میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، تم سب بھی انہی کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اس پر وہاں موجود سبھی افراد نے بڑی تعداد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اکبر صحابہ کرام میں سے چند افراد اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جنہوں نے بعد میں مسجد نبوی میں بیعت کی۔ یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا اتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ اول کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوری بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، لوگوں، میں تمہارا امیر مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو تم میری مدد کرنا، غلطی کروں تو اصلاح کرنا۔ سچ امانت ہے جبکہ جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے جو شخص کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تم میں سے جو کوئی طاقتور ہے وہ میرے نزدیک وہ کمزور ہے تا وقت میں اس سے حقدار کا حق وصول نہ کر لوں۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اور اگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہوگی، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ خلیفہ اول کی اس اولین تقریر کے ایک ایک جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم و تربیت اور اخلاص و تقوی کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ نیز اس اولین تقریر میں انہوں نے یہ وضاحت و صراحت کر دی
کہ ان کا انداز فکریہ ہے کہ وہ خود کو عوام الناس سے ممتاز و منفرد تصور نہیں کرتے۔ نیز ان کا انداز حکمرانی یہ ہوگا کہ سچ کی نشر و اشاعت اور جھوٹ کے راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور یہ کہ ہر قیمت پر انصاف کا بول بالا کیا جائے گا، جبکہ ظلم و ناانصافی کا مکمل سدباب کیا جائے گا۔ نیز یہ کہ جب تک وہ خود اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر گامزن رہیں گے، عوام الناس پر ان کی اطاعت و فرمانبرداری محض اسی وقت تک ضروری و لازم ہوگی